اب آپ کے سامنے جناب حق کے دارہ ظہور عباس خان نیازی بیان فرمائیں گے. ان کے بعد ذاکر البیر سید علی حسین شاہ صاحب آپ بیان والا، اور ان کے بعد جناب سید ندیم عباس بخاری آپ خیر آباد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. برائے قبولیت مجلس آرا بلند تر، برائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند تر. الحمدللہ والصلاة علی آلہا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. درود بر محمد و آل محمد. جیسا کہ آپ کو آواز سے ہی محسوس ہو رہا ہوگا، مسلسل کئی دنوں سے ملازمین کی شارٹیج کی وجہ سے اضافی ڈیوٹیاں، اور اس وقت بھی میں سیدھا ڈیوٹی سے ہی آ رہا ہوں، اور مسلسل جاگنے کی وجہ سے آواز پہ بھی اثر ہے. لیکن وعدہ تھا سسٹین سے، وہ وعدہ نبھانے کے لیے کہ چلو مجلس میں حاضری ہو جائے. چند منٹ مجھ سے پہلے قبلہ مولانا سلیمان اور مولانا تقی نے عزاداری کے بارے میں تھوڑا تھوڑا ذکر کیا. میرا جی چاہ رہا ہے کہ چاند لمحے جو وقت ملا ہے، میں بھی اگر آپ کا پروگرام ہے تو عزاداری پہ تھوڑی سی گفتگو کر دوں. بلند آواز سے ایک مرتبہ درود پڑھیں. آئے دن ہم پہ اعتراضات ہوتے ہیں. کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ چلو رونے کی تو خیر ہے، یہ ماتم کہاں لکھا ہے. کبھی یہ کہا جاتا ہے چلو ماتم کی خیر ہے، یہ نذیر کہاں لکھا ہے. کبھی ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ماتم میں اتنے حد تک تو ماتم کرنا جائز ہے، اس سے آگے جائز نہیں. طرح طرح کے اعتراضات طرح طرح کے لوگ شروع کر رہے ہیں. اور پچھلے دنوں کہیں سے گزر ہو رہا تھا، غالباً گندیاں ہی سے ڈپٹی پہ جا رہا تھا میں. ایک مسجد سے آواز آ رہی تھی. میں رک گیا. میں نے ایک دو لمحے گاڑی روکی، سننے کی سمجھنے کی کوشش کی. وہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں صبح سے لے کر شام تک جدید پہ لعنت. بڑی توجہ، جدید پہ لعنت. کیا ملتا ہے جدید پہ لعنت کرنے سے، اور بگڑتا کیا ہے جدید پہ لعنت کرنے سے؟ ان کی لعنت سے جدید کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس سے تو بہتر ہے کہ یہ لوگ یہ کام کرنے کی بجائے، ماتم کرنے کی بجائے، جدید پہ لعنت بھیجنے کی بجائے بہتر ہوتا یہ حسین کے لیے نفل پڑھ لیتے. ہاں میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے. تو میرا جی کر رہا ہے کہ میں اگر آپ کا پروگرام ہے تو تھوڑے سے وقت میں اس کا جواب دے دوں. مل کے درود پڑھیے. میں سپیکر لگا ہوا ہے، آواز دور دور تک جا رہی ہے. میں ہر سننے والے سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ ہم کسی کی ضد میں ماتم نہیں کرتے، ہم کسی کی ضد میں جدید کو برا بھلا نہیں کہتے. میں
بیتیت ادنا تھا خادم شیعہ قوم کا، یہ پوچھتا ہوں کہ تم لاکھوں روپے خرچ کر کے حج پہ جاتے ہو، کرتے کیا ہو؟ جس حاجی کے ساتھ پہ جا کے قرآن رکھو، وہاں پہ 4 پتھروں کا عمل ہے۔ ایک پتھر کو بوسہ دینے کے لیے حاجی آپس میں اتنے لڑتے جھگڑتے ہیں، ایک سے دوسرا اتنا بازی لینے کی کوشش کرتا ہے کہ کئی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے پاؤں کے نیچے آ کر دب کر مر گئے۔ پتھر کو چومنے کی غلطی، اگر کوئی دوسرے حاجی کے پاؤں کے نیچے آ کے دب کے مر جائے تو کہتے ہیں کہ یہ شہید ہو گیا۔ کیوں؟ علماء کے سر پہ قرآن رکھو، ہر مولوی یہی جواب دے گا، کیوں کہ وہ حجر اسود کی محبت میں کعبے کے اندر کالے رنگ کا ایک پتھر ہے، اس پتھر کو چومنے کی محبت میں مر گیا، کیونکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس پتھر کو چوم لوں۔ اس نجت کی وجہ سے وہ شہید ہے۔ اچھا بھائی ہم مان لیتے ہیں 3 پتھر اور ہیں، ان کو کنکریاں مارنی پڑتی ہیں، حج نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک آپ پریشان نہ ہو۔ میں جہاں میرا ٹائم پورا ہوگا میں چھوڑ دوں گا، میرے بعد میرے انتہائی قابل احترام، ہر لحاظ سے مجھ سے بہتر اور میرے استاد گھر کے سید علی حسین صاحب قبلہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں مجھ سے غلطی ہو جائے گی تو اصلاح بھی فرمائیں گے، وہ میرے بات پڑھیں گے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنے ٹائم میں بنتے چھوڑ دوں۔ 3 پتھروں کو کنکریاں مارنے کی غرض سے میں نے کئی مرتبہ خود ٹیلی ویژن پر دیکھا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ وہاں دب کر مر گئے ہیں۔ جس مولوی سے پوچھا گیا ہے اسی نے یہی فتویٰ دیا ہے کہ یہ شہید ہیں۔ کیوں کہ پتھروں کو کنکریاں مار رہے تھے، نفرت کر رہے تھے، لعنت بھیج رہے تھے، کس پہ؟ شیطان پہ۔ وہاں شیطان کھڑا تھا یا شیطان کی شبیہ تھی؟ آپ غور کیوں نہیں کرتے؟ سوچتے کیوں نہیں کہ اپنا اپنا مقدر ہے؟ کوئی شیطان کی شبیہ بنا کے اسے پتھر مارتے مارتے اگر مر جائے تو وہ اپنے آپ کو شہید کہتا ہے، تو کوئی رحمان کے نمائندہ کی شبیہ بنا کے میری آج کوشش یہ رہے گی کہ میں چاہ یہ رہا تھا کہ جذباتی تقریر کرنے کی بجائے آپ تک مقصد کی بات پہنچ جائے۔ کونے سے آواز آئی کہ جدید کو برا بھلا کیوں کہتے ہو؟ جب میں نے مولوی سے پوچھا کہ قبلہ وہاں جا کر بہتر یہ ہوتا کہ آپ نوافل پڑھتے، اتنے لاکھ روپیہ خرچ کر کے کئی ہزار میل سفر طے کر کے آپ وہاں گئے، کرتے آپ یہ رہے ہیں کہ ایک پتھر کو چومنے کی کوشش میں، 3 کو مارنے کی کوشش میں، ان پہ لعنت کرنے کی کوشش میں آپ کی جان تک چلی گئی، تو آپ ان کو شہید کا خطاب دیتے رہے۔ بہتر ہوتا کہ وہاں آپ تلاوت کلام پاک پڑھتے، وہاں آپ نوافل پڑھتے، ان کا ثواب ابراہیم و خلیل کو۔ مولوی کا جواب آئے گا کہ اللہ کا حکم ہے کہ جب تک تم اس کے خلیل کے محبت، اس کی قربانی کی یاد میں پیٹ سے محبت، 3 سے نفرت نہیں کرو گے۔ اور یاد رکھو صفا و مروہ جو 2 پتھروں کے ڈھیر ہیں، ان کے درمیان دوڑو گے نہیں۔ جو چیلنج ہے میرا، کتنی فرقے کے
کہ مولوی کے سر پہ قرآن رکھو. میں کہتا ہوں مولانا صاحب میں بیمار ہوں, اللہ نے رعایت دے رکھی ہے کہ اگر بیمار ہو تو روزہ نہ رکھو, واجب ہے. اللہ نے چھوٹ دے دیا قرآن میں, معاف ہے تم پہ. میں اگر سفر میں جا رہا ہوں, حکم ہے اللہ کا کہ سفر میں تم چونکہ تکلیف ہوتی ہے اس لیے نماز آدھی پڑھ لو, آدھی نماز معاف ہو گئی. مجھے شدید بخار ہے, میں مرنے کو ہوں, مجھ سے دوڑا نہیں جاتا, میں اس کی بجائے بعد میں 1000 نفل پڑھ لوں گا اور جناب ابراہیم کو اور جناب اسماعیل کو بخش دوں گا. مولوی کا جواب آئے گا نہیں, اگر تم دوڑ نہیں سکتے تو ہم ایک کرایہ والے کو بلاتے ہیں. بڑی توجہ, ہم ایک کرایہ والے کو بلاتے ہیں, جب وہ آپ کی جگہ دوڑے گا یا پھر وہ ریڑھی میں آپ کو بٹھائے گا اور ریڑھی کو دوڑا کے لے جائے گا. کیوں کہ ثابت یہ کرنا ہے کہ اللہ کے ساتھ جس نبی کو عشق تھا. وضاحت کا تو وقت نہیں, ورنہ آپ کو بتاتا کہ شریعت کیا ہے, طریقت کیا ہے, عشق کیا ہے اور عشق کی ڈگری کیا ہے اور اس میں کیا کیا جائز ہے. لیکن توجہ کرو, مولوی کا جواب آئے گا نہیں, اللہ یہ چاہتا ہے کہ یا تو یہاں دوڑو کیونکہ میرے عاشق یہاں دوڑتے رہے ہیں, ورنہ میرے گھر سے دوڑو. تو توجہ کرو, سر اٹھو, جس کی تم ملت ہو. توجہ, امت نہیں, امت تم ہو آخری نبی. ابراہیم کریم اللہ کی تم ملت ہو, جس کی ملت ہو اس کی یاد میں جلوس نکالے بغیر, اس کی یاد میں دوڑے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہوتا. کونے سے اچانک ایک مولوی کی آواز آتی ہے, نہیں جی دیکھیں انہیں شرم نہیں آتی, ان کے جلوسوں کے ساتھ عورتیں چل رہی ہوتی ہیں, ان کی مجالس میں عورتیں جاتی ہیں. غور کرو, جہاں مجلس میں جو عورتیں آئی ہیں ان کے لیے پردے کا انتظام ہے. کسی کا بھائی مجلس میں بیٹھا ہے, کسی کا باپ مجلس میں بیٹھا ہے. تمام خونی رشتے موجود ہیں, لیکن وہاں جہاں تیری عورتیں دوڑتی ہیں, حاجی کسی ملک کا ہوتا ہے, عورت کسی ملک کی ہوتی ہے, کندھے کے ساتھ کندھا لگ رہا ہوتا ہے. میں نے کسی مولوی کو نہیں دیکھا کہ وہ دوڑتے دوڑتے رک گیا ہو. کہ جہاں شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, عورتیں الگ دوڑیں گی, مرد الگ دوڑیں گے. جب حسین کی باری آتی ہے, وجہ یہ ہے کبھی وقت ہوا تو آپ کو سناؤں گا کہ جس وقت جناب یوسف کے بھائی گئے جناب یوسف کے پاس, تفاسیریں اٹھا کے دیکھو, اہل سنت کی تفسیروں میں بھی یہ بات موجود ہے. جس کمرے میں جناب یوسف نے جو آیت میں نے پڑھی تھی وہ بھی رہ گئی, پھر کبھی صحیح میں اس کے لیے زمین بنا رہا تھا لیکن اتنا وقت نہیں ہوا. یہ شادی مصیبت یہ ہے کہ آپ وقت ہی اتنا دیتے ہیں اور آتے آتے مومنین اتنی ڈپٹیاں لگا دیتے ہیں. درود بر محمد. بات ہو رہی تھی کہ اداداری حسین پہ اعتراضات کیوں. تو جس کمرے میں جناب یوسف نے بھائیوں کو بٹھایا تھا, تفسیریں دیکھ لینا, تفاسیر میں ہے یہ بات, اس کمرے میں جناب یوسف نے مصور سے چند تصویریں بنوا لی تھی. چند آدمی ہیں, ایک بچے کو پکڑے ہوئے ہیں, دوسری تصویر میں چند آدمی ایک بچے کو کنویں میں ڈال رہے ہیں, ایک تصویر میں چند آدمی ایک بچے کو تماچا مار رہے ہیں. یہ تصویریں اس کمرے میں لگی ہوئی تھی. تمام تفاسیر میں یہ بات موجود ہے کہ جناب یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ تو ہمیں روٹی دے یا نہ دے, پہلے
تو ہمیں اس کمرے سے نکال، کہیں اور جگہ پہ بیٹھا، وہاں بیٹھ کے ہم روٹی کھائیں گے، وہاں بیٹھ کے ہم تیرے ساتھ باتیں کریں گے. کیوں؟ ہر تفسیر والے نے یہی لکھا ہے کہ ان کی وجہ یہ تھی کہ وہ جب تصویروں کو دیکھتے تھے تو انہیں اپنے کرتوت یاد آ جاتے تھے. اداداری حسین میں جب ہم دشمنان حسین پہ لعنت بھیجتے ہیں تو تمہیں اپنے کرتوت یاد آ جاتے ہیں، اس لیے تو اداداری پہ اعتراض کرتا ہے. درود بر محمد و ٹائم رہ گیا میرا صرف 5 منٹ. میری جگہ پہ میرے بیٹے کا مسائل بھی قبلہ علی حسین پڑھیں گے. میں آیت کی صرف معانی تک اتفا کر کے چھوڑ دوں گا. آیت کریمہ پڑھی گئی لقد رضی اللہ عن المؤمنین. بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ جو آیت پڑھی تھی اس کے متعلق تو کچھ کہا بھی نہیں. اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے میرے حبیب ان لوگوں کو کہہ دے کہ اللہ راضی ہوا ان مومنین پر جنہوں نے شجر کے نیچے، درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی. بیعت کے معنی کیا ہے؟ جا کر علماء سے پوچھنا. بیت تو لے نفسی، اپنے آپ کو بیچ لینا. جانتے ہیں آپ لوگ کہ زمین فلاں نے فلاں پہ بیع کر دی، یعنی اپنے آپ کو بیچنا، یہ بیعت ہوتی ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول میں ان پر راضی ہوا جنہوں نے تمہارے ہاتھ پہ اپنی جانوں کو تم پہ بیچ دیا. توجہ، اب بیعت کی ہوتی ہیں 2 قسمیں، بیعت فعلی اور بیعت قولی. اس دور کے لوگوں نے جو موجود تھے بیعت فعلی کی، ہم تم نے بیعت قولی کی، کیونکہ اب ہم میں رسول نہیں تھے، ہم نے بیعت قولی کی ہے، انہوں نے بیعت فعلی کی ہے. یہی پر 18 ذی الحج کو جب رسول نے اعلان کیا کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یہی بیعت ٹرانسفر ہوئی امیر المومنین علی جبلہ ابی طالب کے ہاتھ پہ، اور پھر اسی طرح سلسلہ آج کے دور میں 12ویں کے ہاتھ میں. ہم سب نے اپنی جانیں فروخت کر رکھی ہیں آخری امام کے ہاتھ پہ. میں یہ تم سے پوچھتا ہوں، جب تمہاری جانوں پہ نص قرآن کے ساتھ اے رسول تو انہیں کہہ دے کہ ان کی جانوں کا، ان کی نسبت تو زیادہ مالک ہے، تو زیادہ مختار ہے، جب تم نے اپنی جانیں محمد و آل محمد پہ بیچ دی تو پھر اقرار کون تھا کہ اتنا غدیر مارو، اتنا خون نکالو، اتنا نہ نکالو، جب آپ جان ہی بیچ چکے. باقی ادھار صحیح یاد کرا دینا، یہیں سے شروع کر کے انشاءاللہ آپ کو آیے ہلاکت جو آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے اس کے استدلال تک انشاءاللہ اگلی مجلس آپ کو سناؤں گا. انہی لفظوں کے ساتھ میں قبلہ بخاری صاحب کو دیتا ہوں. فیصلہ ہوتا ہے، حالات بڑے پورا شعبے